بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق و فرائض۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویڈیو کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق و فرائض۔ اگر عورت اچھی ہے تو ریاست بھی اچھی ہوگی، اگر وہ خراب ہے تو ریاست بھی خراب ہوگی۔ جس طرح ستون کو دیکھ کر کسی عمارت کی مضبوطی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح معاشرے میں عورت کی حیثیت کو دیکھ کر قوم کی عظمت اور سربلندی کا اندازہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے کا یہ ستون اگر مضبوط ہے تو اس پر قوم کے امن و عافیت کی چھت ڈالی جا سکتی ہے۔ اس وقت یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر عورت کا معاشرے کو بنانے اور بگاڑنے میں اتنا اہم کردار ہے تو اس کو وہ اہمیت کیوں نہیں دی جاتی جس اہمیت کی وہ مستحق ہے۔ اگر عورت ہی معاشرے کی بنیاد ہے تو اس بنیاد کو مضبوط کرنے پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ ظہور اسلام سے پہلے عورت کی زبوں حالی سے ہر ایک واقف ہے کہ اس کی حیثیت پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک روشن زمانہ آیا، اسلام نے کہا کہ عورت کو خرید و فروخت کا سامان مت بناؤ اور اب موت کے بعد اسے اس طرح مت تقسیم کرو جس طرح تم وراثت کی دیگر چیزیں تقسیم کرتے ہو۔ اگر یہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے اپنی جنت تلاش کرو، اگر یہ بیٹی ہے تو اس کی بہترین پرورش کے عوض تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اگر یہ بہن ہے تو اس کے باعث تم صدقہ اور جہاد کے ثواب کو حاصل کرو گے، اور اگر یہ بیوی ہے تو یہ تمہارا لباس ہے، تمہیں ڈھانپ لینے والی اور تمہاری تمام ترکیجیوں پر پردہ ڈال کر تم سے محبت کرنے والی۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا ایک نقشہ دیتا ہے۔ اپنے ماننے والوں کے حقوق بھی وہ صاف صاف بتاتا ہے اور فرائض بھی۔ قرآن مجید جس طرح مردوں کو مخاطب کرتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی ہدایات دیتا اور ان سے مطالبات کرتا ہے۔ اسلام کی روح سے دین کے معاملے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ انسانی مرتبے میں عورت اور مرد برابر ہیں۔ جسمانی اعتبار سے اور دائرہ کار کے لحاظ سے اگرچہ دونوں میں فرق ہے مگر بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں۔ اسلام نے جہاں عورتوں کو ان کے حقوق سے روشناس کرایا وہیں انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا۔ ہم یہاں پر خواتین کے حقوق اور ان کے فرائض پر الگ الگ روشنی ڈالیں گے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ اسلام نے اس بات کا پورا خیال رکھا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ صرف عورت ہونے کی بنیاد پر ناانصافی نہ ہونے پائے، نہ اس کی صلاحیتیں کچلی جائیں اور نہ اس کی شخصیت کو دبایا جائے۔ اللہ کے رسول نے کوشش کی کہ اسلام نے انسانوں کو جو حقوق دیے ہیں ان سے مرد بھی واقف ہوں اور عورتیں بھی، دونوں اپنے حقوق حاصل کریں اور اپنے اپنے فرائض کو اپنے دائرہ اختیار میں بخوبی ادا کریں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، عورتوں نے نبی کریم سے کہا کہ آپ کے حضور میں ہمیشہ مردوں کا ہجوم رہتا ہے، اس طرح ہم خاطر خواہ آپ سے استفادہ نہیں کر پاتی، چنانچہ آپ ایک وقت متعین کر کے ان کے پاس تشریف لے گئے، واعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں نیک کاموں کا حکم دیا۔ پھر آپ نے مسجد میں عورتوں کے لیے الگ وقت مقرر کیا جس میں عورتیں آپ سے آ کر مختلف مسائل پر گفتگو کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی اجازت دی اور فرمایا مسلمان عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ اسلام میں مرد اور خواتین کو باہم ایک دوسرے کے ولی اور نیک کے کاموں میں معاون قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں، اچھے کام کی تلقین کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آج اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق سے واقف کرایا جائے تاکہ وہ انہیں جانیں،
آج خواتین کا دین اور شریعت کے سلسلے میں علم بہت محدود ہے، اس لیے آئلی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے خواتین کا استحصال ہوتا ہے۔ عورت کو اسلام نے مختلف امور میں جو حقوق دیے ہیں ان کی فہرست طویل ہے، البتہ مختصر طور پر کچھ میں آپ کے لیے بیان کر رہی ہوں۔ جائیداد میں حق، اسلام کی روح سے وراثت میں لڑکوں کی طرح لڑکیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں صاف کہا گیا ہے کہ ماں باپ کی وراثت میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ اس طرح عورت، بیٹی، بیوی، ماں مختلف حیثیتوں سے میراث میں حصہ دار قرار پاتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام میں عورت کو جائیداد کو خریدنے اور بیچنے کا پورا اختیار ہے، نیز پیسہ کمانے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا بھی پورا حق ہے، لیکن بطور شرط کے بپردہ، مطلب کہ پورے پردے میں ایک عورت کما بھی سکتی ہے۔ شادی میں مرضی کا حق، اسلام شادی کے معاملے میں مرضی، پسند، محبت اور مفاہمت کو آخری حد تک اہمیت دیتا ہے اور صحیح معنوں میں میاں بیوی کو رفیق زندگی اور شریک زندگی کا درجہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں عورتوں کو مردوں کی کھیتی کہا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پر ناک پوں چڑھاتے ہیں مگر اس کی حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام عورت کو صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھتا ہے، جبکہ عورت کو مرد کی کھیتی کہنے کی حقیقت یہ ہے کہ کسان کو کھیتی سے والہانہ عشق ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ہر آفت سے بچاتا ہے، ہر وقت اس کا دل دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دوسرے کی کھیتی سے اسے کوئی واسطہ اور مطلب نہیں ہوتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ جو تعلق کھیتی اور کسان کے درمیان ہوتا ہے وہی تعلق میاں اور بیوی کے درمیان میں بھی ہونا چاہیے، ویسا ہی عشق اور لگاؤ ہونا چاہیے۔ اپنی بیوی اور شریک حیات کے علاوہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور وفاداری کا حق ادا کریں۔ ذرا غور کریں کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اس قدر محبت ہو تو اس گھر کے جنت ہونے میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ طلاق، محسن نسواں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام جائز کاموں میں مجھے سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ طلاق کو اس حیثیت سے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ اسلام کے مزاج میں رشتوں کو جوڑنا اور رشتوں میں محبت اور مٹھاس پیدا کرنا ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے اور شوہر بیوی کے ایک ساتھ رہنے میں زندگی اجیرن ہونے لگے تو طلاق ہی احسن بن جاتی ہے، اور اسلام اس کے لیے احسن طریقہ بیان کرتا ہے جو تفصیل سے سورۃ طلاق میں موجود ہے۔ اسلام نے جس طرح مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے اسی طرح عورتوں کو خلا کا حق ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کو اندیشہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے حقوق اور واجبات ادا نہیں ہو سکے تو باہمی رضامندی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت کچھ دے کر شوہر سے علیحدگی حاصل کر لے۔ یاد رکھو کہ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیاں ہیں، پس ان سے باہر قدم نہ نکالو اور اپنی حدود کے اندر رہو۔ جو کوئی اللہ کے ٹھہرائی ہوئی حد بندیوں سے نکل جائے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ عورت چاہے تو اپنے نکاح نامے میں کچھ شرطیں رکھ سکتی ہے کہ ان کے پورے نہ ہونے کی صورت میں وہ شوہر سے طلاق حاصل کر لے۔ اس طرح بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید نے قدم قدم پر عورت کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ بیوگی کی حالت میں نکاح کا حق، اسلام سے پہلے بیوہ کو بڑی ہی گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ہند بھی قدیم زمانے میں بیوہ کو منحوس قرار دیا گیا تھا۔ آج کے سماج میں بھی بیوہ کی بیچارگی کا حال سب کو معلوم ہے۔ اسلام کا عورت کے اوپر یہ احسان ہے کہ اسے اس بیچارگی کی حالت سے نکالنا۔ اسلام میں بیوہ کی شادی کی نہ صرف یہ اجازت ہے بلکہ حکم ہے کہ ان کو شادی کرنے سے نہ روکو اور ان کی دوسری جگہ شادی کرنے میں مدد کرو۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے بطور خاص کمزور طبقے کے لیے انصاف اور امن و آشتی کا پیام لے کر آیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جس نے کھول کھول کر انسانی زندگی کے لیے احکامات دیے ہیں، خاص طور سے عورت کی زندگی کے لیے۔
ایسے احکامات دیے ہیں جن سے اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور معاشرے میں اس کا درجہ بلند ہو، وہ اس میں آرام و سکون کی زندگی گزار سکیں۔ عورت کے فرائض قرآن کریم میں درج ہے، اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور پھر ان بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تم کو اپنی اچھی چیزیں کھانے پینے کو دیں۔ صرف تخلیق انسانی ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی اچھائی اور برائی عورت کی گود سے جنم لیتی ہے۔ تمام اخلاقی اقدار، تعلیمات، کردار اور اسلاف کی روایات کے سونے یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ عورت ایک چلتا پھرتا ادارہ ہوتی ہے اور نیکی اور طہارت کے سارے گوشے اسی کی وجہ سے نکلتے ہیں جنہیں وہ شعوری طور پر نئی نسل میں منتقل کرتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نیک اور متقی عورت اگر اپنی اولاد کی تربیت اخلاق کے بہترین اصولوں پر کرتی ہے تو گویا ایک پورے معاشرے کی اصلاح کا کام انجام دیتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے لیے ابتدائی 25 یا 30 سال بہت ہی قیمتی سال ہوتے ہیں۔ انہی ایام میں اخلاق و کردار کا سانچہ تیار ہوتا ہے۔ انہی ایام کو وہ اپنی ماں کے سایہ عاطفت میں گزارتا ہے۔ ماں جس طرح چاہتی ہے خون سے سینچے ہوئے اس پودے کی آبیاری کرتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اگر تربیت میں کھوٹ ہوگا یا عورتیں کندھا نہ تراش ہوں گی تو پھر کسی بھی انسان کے بھٹک جانے اور گمراہ ہو جانے کے امکانات کتنے شدید ہو جائیں گے۔ دراصل نیکی اور بدی کے راستے متوازی طور پر چلتے ہیں۔ عورت کا بنیادی فرض یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اور تعمیر کردار کا کام اس حسن و خوبی سے انجام دے کہ اسے زندگی کے ہر موڑ پر نیکی اور بدی کی تمیز رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اطمینان و سکون کی ساری لہریں گھر کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج عورت کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ معاشرہ کس غلط نہج پر جا رہا ہے اور اسے اخلاقی اور اسلامی اصولوں کے تحت کس طرح استوار کیا جا سکتا ہے۔ اپنی نسلوں کی تربیت کس طرح کی جائے کہ وہ اسلاف کی روایات کا منہ چرائے بغیر آگے بڑھ سکے۔ جس طرح ماں بچے کی بھوک اور پیاس کا بہت خیال رکھتی ہے، اس کی صحت کا بھی خیال رکھتی ہے اور اس کے جسم کے اندر پیدا ہونے والی بیماری کو اس کے چہرے مہرے سے پہچان لیتی ہے اور اس کے علاج کے لیے بے چین اور پریشان ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کے اندرون کی ان بیماریوں کو بھی پھانپنا ہوگا اور ان کے علاج کی جستجو کرنی ہوگی جن کے مضر اثرات معاشرے پر پڑ رہے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ معاشرے کے اندر ساری خباثتیں محض اس لیے پائی جاتی ہیں کہ لوگ اللہ سے اور قرآن مجید سے دور ہیں اور اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ خواتین تو اس معاملے میں مردوں سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ جب ایک عورت یہ جانتی ہی نہ ہوگی کہ قرآن مجید نے اسے کیا ذمہ داری سونپی ہے تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت قرآنی نہج پر کر سکے گی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مذہبی جذبہ عورت کے اندر مرد سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خواتین قرآن فہمی میں بہت پیچھے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہ ہو سکتی ہیں۔ خواتین ہر میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں اور مغرب زدگی میں پھنس کر استحصال کا شکار ہو رہی ہیں۔ ان خواتین کو قرآن فہمی کے میدان میں بھی آگے ہونا ہوگا تاکہ اپنے حقوق کو پہچان سکیں، اپنے آپ کو غلط کار مردوں کے استحصال سے بچا سکیں اور نئی نسل کے اخلاقی اصولوں پر تربیت کر کے ایک صالحہ معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ امید کروں گی ناظرین کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔